جن کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی سیاستدان، دندان ساز، تجربہ کار اور قابل احترام خاتون سیاسی رہنما، دانتوں کی سرجن اور پاکستان کے معروف بانیوں میں سے ایک تھیں۔ وہ بانی اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھیں۔ فاطمہ جناح مادر ملت کے نام سے جانی جانے والی فاطمہ جناح کا شمار پاکستان کی تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے، اگرچہ ان سے محبت اور عقیدت کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش حامی تھیں، لیکن فاطمہ جناح کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم نہیں تھی۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1993 کو کراچی، برطانوی ہند میں پیدا ہوئیں۔ تحریک پاکستان میں مادر ملت فاطمہ جناح کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے جدوجہد آزادی میں حصہ لینے کے لیے بر صغیر کی مسلم خواتین کو بیدار کیا اور انہیں منظم کر کے ان سے ہر اول دستے کا کام لیا۔ آپ ہی کی بدولت بر صغیر کی گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تحریک میں سرگرم ہوئیں۔ بیگم زلیخا زار فاطمہ جناح کی شخصیت کے حوالے سے بتاتی ہیں، محترمہ فاطمہ جناح ایک نہایت مخلص لیڈر تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بے حد سپورٹ دی۔ بیگم زلیخا زار بتاتی ہیں کہ فاطمہ جناح خواتین کے لیے کئی سماجی اور تعلیمی کاموں میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہیں بلکہ وہ کئی اداروں کی بانی بھی تھیں۔ انہوں نے خود بھی کئی ادارے قائم کیے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کھارادر میں ایک انسٹیٹیوشن تھا، انڈسٹریل ہوم جیسا، وہ انہوں نے بنایا تھا۔ پھر فاطمہ جناح اسکول انہوں نے بنایا، اب وہ گرلز کالج میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فاطمہ جناح مادر ملت کے نام سے جانی جانے والی فاطمہ جناح کا شمار پاکستان کی تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے، اگرچہ ان سے محبت اور عقیدت کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش حامی تھیں، لیکن فاطمہ جناح کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میدان سیاست میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی تو محترمہ فاطمہ جناح ممبئی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن بن گئیں اور 1947 تک اس میں کام کرتی رہیں۔ مارچ 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے قرارداد لاہور کے جلسے میں بھی شرکت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح اردو زبان کو پاکستان کی سرکاری، عدالتی، عوامی زبان بنانے کی خواہاں تھیں۔ وہ اپنی اکثر تقاریر میں قوم سے اردو لکھنے، بولنے، پڑھنے پر زور دیتی تھیں۔ صدر پاکستان کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1965 میں انہوں نے روایت شکنی کی اور ایوب خان کو چیلنج کیا اور صدر پاکستان کے عہدے کے لیے ان کا خوب مقابلہ کیا۔ ان کے شروع کے جلسوں میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ڈھاکہ میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ پہنچے اور چٹاگانگ تک لاکھوں لوگ قطاروں میں ان کے استقبال کو کھڑے تھے۔ ان کی ٹرین، جس کا نام آزادی اسپیشل ٹرین تھا، 22 گھنٹے تاخیر سے پہنچی اور لوگ اس کی وجہ ایمرجنسی بتاتے ہیں۔ ایوب خان کے دور حکومت میں مادر ملت کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا وہ پاکستانی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ کرتا رہے گا۔ آپ کی بعض اہم تقاریر کے اہم نکات سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ملکی سیاست میں پاکستان مخالف مذہبی جماعتوں کی سیاسی اجارہ داری کے باعث پاکستان اور مادر ملت دونوں کا نظریہ اور تصور پاکستان پس پشت ڈال دیا گیا، جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کونسل مسلم لیگ کی امیدوار تھیں اور جنرل ایوب خان کنونشن مسلم لیگ کے امیدوار تھے۔ ایوب خان، جنہیں عام طور پر ایک آزاد خیال شخصیت سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کئی علماء سے عورتوں کی سربراہ مملکت کے خلاف فتویٰ لیا، جبکہ جماعت اسلامی پاکستان نے کھل کر فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ایوب خان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ 62 کے آئین کے تحت اس وقت تک صدر رہ سکتے تھے جب تک ان کا جانشین منتخب نہ ہو جائے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کی شرح 97% تھی۔ جنرل ایوب خان کو کل 49% ووٹ اور محترمہ فاطمہ جناح کو کل 28% ووٹ ملے۔ مشرقی پاکستان میں بھی مقابلہ بڑا سخت تھا، جہاں محترمہ فاطمہ جناح نے 20 ووٹوں کے مقابلے میں 18 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اگر وہ انتخابات ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر ہوتا تو محترمہ فاطمہ جناح کی کامیابی یقینی تھی۔
جو صدارتی نظام کی بجائے پارلیمانی نظام حکومت کی حامی تھیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جن دنوں مجھے برطانوی حکومت کے ہاتھوں کسی بھی وقت گرفتاری کی توقع تھی تو ان دنوں میری بہن ہی تھی جو میری ہمت بندھاتی تھی۔ جب حالات کے طوفان مجھے گھیر لیتے تھے تو میری بہن میری حوصلہ افزائی کرتی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی سیاسی خدمات کا اعتراف ان کے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان سے ہونے کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ 1951 میں قائد اعظم کی تیسری برسی کے موقع پر ان کی تقریر میں بار بار مداخلت کی گئی اور کچھ الفاظ تقریر سے ختم کر دیے گئے کیونکہ اس میں فاطمہ جناح نے حکومت وقت کی بعض پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے تو کسی کو بھی سچ بولنے سے منع کیا جا سکتا ہے۔ عہدوں کی بات کی جائے تو اہم عہدوں پہ رہیں۔ 1947 سے 1948 تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ 1960 سے 1967 تک قائد حزب اختلاف پاکستان رہیں۔ 1 جنوری 1965 سے 31 جنوری 1965 تک قائم مقام صدر پاکستان رہیں۔ 3 بار سے زیادہ 8 جون 1965 سے 9 جولائی 1967 تک نائب صدر پاکستان رہیں۔ فاطمہ جناح کی وفات 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوئی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق موت کی وجہ عجز قلب تھی، لیکن افواہیں یہ تھیں کہ جس گروہ نے لیاقت علی خان کو قتل کیا اسی گروہ نے مادر ملت کے گھر پر ان کا قتل کیا تھا۔ 2003 میں فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے بھتیجے اکبر پیر بھائی نے یہ کہا کہ مادر ملت کو قتل کر دیا گیا تھا۔